لنسمع معاد سلوى القلب. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ کفر نے ہمیشہ سے کوششیں کی ہیں اور سازشیں کی ہیں کہ کسی طرح سے ہم قرآن پاک کو جو ہے مسلمانوں کے سینوں سے نکال دیں، ہم قرآن کی حرمت کو مسلمانوں کے سینوں سے نکال دیں، لیکن وہ کئی 100 سالوں کی کوششوں کے باوجود اس میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. کبھی وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو قرآن کی حرمت ہے، جو عزت ہے، وہ پہلے سے بڑھتی چلی جاتی ہے اور مزید پختہ ہو جاتی ہے. آج سے پہلے ہمیں خبریں ملا کرتی تھی، فلاں سال کی عمر کے بچے نے جو ہے وہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. فلسطین سے، غزہ سے ایک خاتون کی خبر موصول ہوئی، 72 سالہ خاتون ہے جس نے پورے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید انسان کا 20 سال 25 سال تک پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے، حفظ کرنے کا ذہن ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، انسان تو اپنی کہی ہوئی بات کو بھی فوراً بھول جاتا ہے. یہ تو بڑھاپے کی وہ عمر ہے کہ جب انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ناموں کو بھی بھول جاتا ہے. تو یہ کیا قرآن کا معجزہ نہیں ہے کہ ایک 72 سالہ خاتون ہے، اس نے پورے قرآن کو حفظ کر لیا ہے اور اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے. تو بے شک یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ جس نے بھی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اتنی عمر کے اندر کسی شخص نے جو کوئی اور بھی دنیا کی کتاب ہو اس کو زبانی پڑھ لیا ہو یا یاد کیا ہو. ہمیں جب بھی کوئی نظر آتا ہے، ہمیں کوئی بھی معمر شخص نظر آتا ہے، اس نے قرآن کی صورتوں کو یا تو پڑھا ہوتا ہے یا تو اس نے پورے قرآن کو حفظ کیا ہوتا ہے. تو کفر نے ہمیشہ سے کوششیں کی کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ قرآن سے دور کر دیں، لیکن انہوں نے جب بھی قرآن کی بے حرمتی کی، مسلمانوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں یاد رکھا. مسلمانوں نے اندلس کے اندر بھی جب قرآن کو جو ہے وہ گھر گھر کے اندر سے جا کے تلاش کر کے قرآن کے نسخوں کو اٹھا کر جو ہے ان کی بے حرمتی کی جاتی تھی، اور جس گھر سے قرآن نکلتا تھا پورے گھر والوں کو شہید کر دیا جاتا تھا. اس دور کے اندر بھی مسلمانوں نے پھر یہ نسخہ آزمایا، ہر شخص نے جس کو قرآن آتا تھا اس نے اپنے چھوٹے بچوں کو قرآن حفظ کرایا. تو پھر اندلس کے اندر ہمیں یاد ہے، تاریخ کے ہمیں بتایا ہے جس طرح اندلس کے اندر قرآن سینہ بہ سینہ آگے منتقل ہوتا چلا گیا، آج وہی دور دیکھنے کو ملتا ہے. آج پھر کفر جو ہے وہ الگ الگ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، کبھی کس طرح قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، کبھی کس طرح. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمر خاتون ہے، اس نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن کا معجزہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں قرآن کی محبت کا بھی اس سے اظہار ملتا ہے. تو کسی نے کہا تھا نا کہ یہی آرزو ہے میری، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تو ہماری خواہش یہی ہے کہ ہر گھر میں قرآن کا جو ہے وہ جو دیا ہے وہ بجھے نہ بلکہ مزید روشن ہو کر جلے. ہماری یہی خواہش ہے کہ ہر پرچم سے اونچا جو پرچم ہے وہ اسلام کا پرچم رہے. اور علامہ اقبال نے کہا نا قرآن پڑھنے والے کے بارے میں، ہے راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو اللہ ہم سب کو قرآن مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.